نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعن قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسري به بينما أنا في الحتيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه يعني من ثغرة نحره إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوف إيمانا فغسل قلبي إلى آخر الحديث۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 24 رجب المرجب ہے 1446 ہجری اور 25 جنوری ہے 2025۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ معراج والا پورا واقعہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ اسراء کے شروع میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں حضور کے زمینی سفر کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ نجم میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں مختصر طور پر واقعہ معراج کا ذکر ہے، لیکن حدیث پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، یہ ایک طویل لمبی حدیث پاک ہے جس میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے، اور آج میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمینی سفر ہے اس کو بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو سدرۃ ساتویں آسمان تک کا جو سفر ہے اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس سے جو آگے ہے پھر انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ معراج کو خود بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ رسول حضرت قتادہ حضرت انس بن مالک سے، حضرت انس بن مالک بن صعصعہ سے یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا۔ حتیم کہتے ہیں خانہ کعبہ شریف کے ساتھ جو باہر جگہ ہے، تھوڑی سی باؤنڈری، اس پر تھوڑی سی دیوار بھی چھوٹی سی لگی ہوئی ہے، وہ جو جگہ ہے وہ اصل میں خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہی ہے وہ بھی، لیکن جس وقت قریش خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے تو ان کے پاس حلال کے پیسے اتنے ہی تھے، انہوں نے اس کو باہر چھوڑ دیا، باقی کو تعمیر کر دیا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ وہ باہر ہی رہ گیا، اس میں بھی فائدہ ہے۔ خانہ کعبہ شریف کے اندر ہر بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر کوئی بندہ حتیم کے اندر بھی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کا ثواب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے۔ تو اسی حتیم جگہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آرام فرما رہے تھے کہ حضور فرماتے ہیں اذ آتانی آتن، ایک تشریف لانے والا فرشتہ وہ آیا تو اس نے ایسے کیا کہ فشق ما بین ہذہ، یعنی من صغرۃ نحرہ الی شعرتہ، یہاں سے لے کر یہ جو گڑھا ہوتا ہے گردن میں، ادھر سے لے کر ادھر تک اس نے میرے سینے کو ایسے ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ کھل گیا۔ پھر اس فرشتے نے میرا دل نکالا۔ ثم اتیت بطست من ذہاب، پھر ایک سونے کا وہ طشت لے کر آئے تھے، سونے کا ایک برتن لے کر آئے تھے جو ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ پھر آب زمزم کے ساتھ اس فرشتے نے میرا دل دھویا، میرا دل پہ ایسے فرشتے نے ہاتھ مارا تو وہ دل کھل گیا۔ دل کھل گیا تو اس کے اندر جتنے مادے تھے اس کو نکال کے اس کو پھر آب زمزم سے دھو کر
جو ایمان لے کر آئے تھے، نور لے کر آئے تھے، وہ سارا دل کے اندر بھر دیا، بھر کے پھر دل کے اوپر ہاتھ مارا تو دل ایسے مل گیا، بند ہو گیا، اور پھر سینے کے اندر رکھ کے دوبارہ پھر اوپر جو ہے وہ ہاتھ مارا تو وہ سینہ بھی بند ہو گیا، بغیر کسی خون کے قطرے کے نکلے ہوئے اور بغیر سلائی کرنے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح شق صدر ہوا، جسے کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری۔ اوپن ہارٹ سرجری جو آج کل بھی ہوتی ہے، تو اس کا سب سے پہلا تصور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جتنی بھی ایجادات ہے ان سب کا تصور مسلمانوں نے دی ہے، لیکن چونکہ مسلمان پھر پیچھے رہ گئے ہیں اور کافر لوگوں نے اس پر محنت کی ہے، تو اس لیے وہ ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ ساری ایجادات ہم نے کی ہیں۔ ثم مولی ایمانا وحکمتا ثم اتیت بدابت دون البغل وفوق الحمار۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ میرا آپریشن ہو گیا تو فرشتہ ایک سواری لے کر آیا جنت سے، جس سواری کا نام براق ہے۔ براق بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں، 3 وجہ ہیں اس کو براق کہنے کی۔ ایک براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، یکاد البرق یخطف ابصارهم، جو بجلی چمکتی ہے، جب بادل آتے ہیں بجلی چمکتی ہے، اس کو برق کہتے ہیں۔ وہ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ سے چمکتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو براق کہتے ہیں کہ بہت تیز رفتار ہے۔ نمبر 2 براق بریق سے، بریق معنی لمعان، چمکدار، یہ سواری بہت چمکدار تھی۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ اس لیے اس کو براق کہتے ہیں کہ اس میں 2 رنگ تھے، ایک وائٹ تھا اور ایک ہلکے ہلکے بلیک نشان تھے، اس لیے اس کو براق کہتے ہیں۔ تو خیر یہ تیز رفتار سواری تھی، براق نام تھا، سفید اس کا رنگ تھا اور جنت سے لائی گئی تھی، اور یہ اتنی تیز تھی، حضور فرماتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک یہ 1 قدم رکھتی تھی، اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ تیز رفتار سواری کا تصور بھی سب سے پہلے اسلام نے دی ہے۔ جتنی تیز رفتار ایجادات ہے، تیز رفتار گاڑیاں ہیں، تیز رفتار ٹرینیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، کتنے تیز رفتار ہوتے ہیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں 2-1.5 گھنٹے میں جہاز انسان کو سعودی عرب پہنچا دیتے ہیں، کتنی تیز رفتار ہوتی ہے اس کی۔ یہ تیز رفتار سواری کا تصور بھی ہمیں اسلام نے دیا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں سواری پر بیٹھ گیا، دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سواری بدکنے لگی، تھوڑا ٹھیک ہے ہلنے لگی، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے تمہارے اوپر کون بیٹھا ہے؟ آج تک ایسا سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا۔ یہ سارے نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کہا تو وہ سواری فوراً جو ہے پسینہ پسینہ ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں بد کی۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس پر بٹھایا تو ہم نے سفر جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک میں یہ زمینی سفر ہے، لیکن جو واقعات پیش آئے ہیں اس دوران ان کا ذکر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ حتی اتى السماء دنیا، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جو سب سے پہلا آسمان ہے وہاں پھر پہلے یہ سواری ہے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پھر معراج ہوئی۔ معراج کا مطلب جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی زمرد کی اور زبرجد کی، اور وہ سیڑھی ہے جس پر انسانوں کی روحیں بھی اوپر جاتی ہیں۔ جب روح نکلتی ہے تو میت کی نظر اوپر کی طرف ٹک جاتی ہے، تو میت کو بھی وہ سیڑھی نظر آ رہی ہوتی ہے جس پر روح اوپر جاتی ہے، اس لیے اس کی نظر ٹک جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہاں سے اوپر کا سفر جب شروع ہوا، جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے، دستک دی جبرائیل علیہ السلام نے، تو اندر جو حفاظت والے فرشتے تھے پہلے آسمان پر، انہوں نے کہا کہ کون؟ جس طرح زمین پہ دروازے ہوتے ہیں نا، اس طرح آسمان پر بھی دروازے ہیں۔ اللہ اکبر حتی اتى السماء دنیا فاستفتح قیل من ھذا، اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہو آپ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل، میں تو جبرائیل ہوں۔ کہا گیا کہ من معک، آپ کے ساتھ کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان فرشتوں نے پوچھا کہ وقد ارسل الی، کیا ان کی طرف کوئی پیغام بھیجا گیا ہے، کوئی دعوت دی گئی ہے، کوئی انویٹیشن کارڈ ان کو بھیجا گیا ہے، جیسے شادیوں کے کارڈ ہوتے ہیں، دعوت نامے ہوتے ہیں، یا خود آئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں دعوت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بلایا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت پر آئے ہیں۔
تو پھر پہلے آسمان پر دروازہ فرشتوں نے کھولا، جب دروازہ کھولا تو ساتھ ہی انہوں نے کہا فنعم المجیء جاء، بہت ہی اچھے تشریف لانے والے تشریف لائے، اہلا و سہلا و مرحبا، کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ فلما خلصت فاذا فیہا آدم، حضور فرماتے ہیں جب ہم پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر موجود ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا تعارف کراتے ہوئے کہ ھذا ابوک آدم، پیارے نبی جی یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ساری انسانیت کے والد ہیں، ہمارے بھی والد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ فسلم علیہ، جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ ان کو سلام کریں، آپ ان کو سلام کریں۔ فسلمت علیہ، حضور فرماتے میں نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ میرے نیک بیٹے اور اللہ کے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھیں اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے گھر جائیں تو ہمیں دستک دینی چاہیے۔ آج کل تو جدید زمانہ ہے، پہلے سے بندہ فون کر لے، میسج کر لے، اگلے بندے کو اطلاع ہو جائے کہ میں جا رہا ہوں، اپنا ہی وقت برباد نہ ہو دوسرے کا بھی نہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ مصروف ہوتا ہے، یکدم بندہ اگلے گھر پہنچتا ہے تو اس کو پریشانی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگلا ہوتا ہی نہیں ہے گھر میں، بندہ بغیر بتائے چلا جائے تو اپنا بھی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹائم تو بہت قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جا کر دستک دینی چاہیے۔ دیکھیں آسمان پر گئے تو پھر بھی وہاں دستک دی جبریل علیہ السلام نے، اور پھر انہوں نے اندر سے پوچھا کہ کون، جیسے ہمارے گھر دستک ہوتی ہے نا، پوچھتے ہیں کون، تو باہر والا بندہ کہتا ہے میں۔ تو یہ جواب غلط ہے کہ بندہ میں کہ میں کیا ہوتی ہے، میں تو بکری ہوتی ہے۔ بندے کو اپنا نام بتانا چاہیے، جب کسی گھر جائے اندر سے پوچھے کون ہے تو اپنا نام بتائے بندہ، پھر صحیح تعارف ہوتا ہے۔ میں سے تو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کون ہے۔ جیسے جبریل علیہ السلام نے نام بتایا، اندر سے فرشتے نے پوچھا نا کون، تو یہ نہیں کہا کہ میں، کہا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون، تو پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، دستک دی، ٹھیک ہے، پھر نام بتایا، پھر اس کے بعد کیا کیا، سب سے پہلے سلام کیا کیا جی۔ ہاں، تو ہم بھی کسی گھر جائیں سب سے پہلے دستک دیں۔ دستک میں بھی سنت طریقہ یہ کہ ایک دفعہ دستک دو، کوئی آتا ہے ٹھیک ہے، دوسری دفعہ دستک دو، کوئی آتا ہے ٹھیک ہے، تیسری دفعہ دستک دو اور تھوڑا وقفہ دو۔ یہ نہیں ہے کہ دروازے کے اوپر ہی چل جاؤ دس 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 دس، اس وقت تک ہاتھ ہی نہ اٹھاؤ جب تک باہر بندہ نہ آئے، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحابہ کرام ہاتھ کے ساتھ دستک دیتے، انگلی کے ساتھ، انگلی کے ساتھ دستک دیتے، ایسے نہیں ڈس 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 ڈس، ٹھیک ہے جی، انگلی کے ساتھ دستک دیتے تاکہ اگلے بندہ تو کوئی بندہ سویا ہوا ہے، کوئی بچہ سویا ہوا ہے، کوئی سب کی نیند تو برباد نہ ہونا۔ دستک دیں گے انگلی کے ساتھ پھر بھی آ جاتی ہے دستک، تو ہلکی دستک دینی چاہیے۔ 3 دفعہ دستک کے بعد اگر اندر سے جواب نہیں آتا تو خود بخود ہی واپس ہو جائے۔ 3 دفعہ دستک دیے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا تو پھر کیا کریں، واپس ہو جائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اندر سے گھر سے کوئی بولتا ہے جی گھر میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، مرد نہیں ہے گھر میں، تو پھر بھی اس گھر میں نہ جائیں۔ جب مرد ہو کوئی تو پھر جائیں۔ اگر گھر والے کہہ رہے ہیں کہ گھر میں مرد کوئی نہیں ہے تو بندہ کیا ہو جائے، خوشی کے ساتھ واپس ہو جائے، ناراض نہ ہو، اس میں ناراضگی والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے جانے کا، یہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں حتی اتی السماء الثانیہ، پھر دوسرے آسمان پر جانا ہوا، وہاں پر بھی سارا ایسے ہی ہوا، دستک دی، پوچھا گیا، سلام ہوا۔ پھر وہاں گئے تو وہاں کون تھا دوسرے آسمان پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب دوسرے آسمان پر گئے، اللہ اکبر، تو فرمایا گیا کہ اذا یحییٰ و عیسیٰ، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہما ابنا خالہ، اور دوسرے دونوں ایک دوسرے کے خالہ کے بیٹے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا پہلے کہ ھذا یحییٰ و ھذا عیسیٰ۔ یہ بھی چاہیے کہ جب نیا بندہ کوئی آپ کے ساتھ کسی جگہ چلا جائے اور اگلے بندے جو وہ آپ کے واقف ہیں، تو جو آپ کے ساتھ بندہ گیا اس کا تعارف کرا دیں تاکہ اگلے بندوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے۔ یہ بھی سنت ہے، تعارف کرانا بھی۔ تو حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان کو سلام کریں، ہمارے نبی کو فرمایا، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے اسلام کا جواب دیا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح،
ہمارے نیک بھائی اور ہمارے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ ثم صعد به الى السماء الثالثة، پھر تیسرے آسمان پر گئے۔ تیسرے آسمان پر بھی ایسے ہی دستک دی، اندر سے پوچھا گیا، تعارف کرایا، پھر داخل ہوئے۔ تو جب وہاں داخل ہوئے تو تیسرے آسمان میں تو جبریل علیہ السلام نے، حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو میں نے دیکھا کہ اذا یوسف، وہاں اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ السلام تھے تیسرے آسمان پر۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا یوسف، یہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں، فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کریں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے سلام کیا اور انہوں نے اسلام کا کیا کیا؟ جواب دیا۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر حضور فرماتے ہم چوتھے آسمان پر چلے گئے۔ چوتھے آسمان پر بھی ایسے ہی دستک دی، دروازہ کھلا، پوچھا گیا کون ہے، تعارف کرایا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ فَإِذَا ادریس، وہاں اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ادریس، یہ ادریس علیہ السلام ہے، آپ فسلم علیہ، ان کو سلام کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر پانچویں آسمان پر جانا ہوا تو وہاں اسی طرح اجازت طلب کی گئی، دروازہ کھلا، تعارف ہوا۔ تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ فَإِذَا ہارون، وہاں اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ تو ان سے ملاقات ہوئی، جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ہارون فسلم علیہ، یہ اللہ کے پاک نبی ہارون علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر ہم اوپر گئے چھٹے آسمان پر۔ جب چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں دروازہ کھلا، تعارف ہوا۔ تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھٹے آسمان پر فَإِذَا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا، فرمایا ھذا موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور یہ کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی آپ کا آنا مبارک۔ دیکھیں ہر نبی نے یہ کہا کہ نیک بھائی اور نیک نبی، صالح کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ جو صالح ہوتا ہے اس میں ساری صفات پائی جاتی ہے۔ اس لیے نبیوں نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے تو کیا فرمایا رب ھب لی من الصالحین، اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اور نبیوں کی دعا ہے قرآن پاک میں رب توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے اور ہمیں جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ جو نیک لفظ ہے نا، صالح کا لفظ، اس میں ساری اچھی صفات اس میں موجود ہو جاتی ہے۔ آپ بھی جب دعا مانگیں، میں بھی دعا مانگوں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اللہ سے اولاد مانگیں تو یہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنا دے، ہماری اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے، اور ہمیں نیک اور صالح اور تندرست اعضاء والی اولاد عطا فرما۔ یہ صالح کا لفظ اس لیے استعمال ہوا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کیا ہوا؟ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ فلما جاوزت بکا، حضور فرماتے ہیں جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے جانے لگے نا، ملاقات ہونے کے بعد جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ تو قیل لہ ما یبکیک، تو ان سے کہا گیا آپ کو کس چیز نے رلا دی ہے؟ کوئی رونے والی بات تو نہیں ہوئی یہاں پر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو کہنے لگے اب کی لأن غلاما بعث بعدی یدخل الجنت من امتی اکثر ممن یدخلها من امتی۔ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد یہ نوجوان آئے ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی کہہ رہے ہیں یہ جو لڑکا نوجوان ہے یہ میرے بعد آئے ہیں، میرے بعد اس کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی امت زیادہ جو ہے نا وہ جنت میں جا رہی ہے میری امت سے۔ میری امت کیا ہے؟ تھوڑی ہے، اور اس کی امت کیا ہے؟ زیادہ جنت میں جا رہی ہے، تو اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت کا زمانہ ہی بہت لمبا ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے آپ کی امت بھی زیادہ، سب سے زیادہ جنت میں جانے والی امت محمدیہ ہوگی۔ وہ الگ بات ہے اگر ہم اپنے نبی کو ناراض کریں، نبی کو طریقوں کو چھوڑ دیں تو ہمیں جہنم کا بھی اللہ معاف کرے چکر نہ لگانا پڑ جائے، لیکن زیادہ یہ امت جنت میں جائے گی۔ تو پھر حضور فرماتے ہم ساتویں آسمان پر گئے، ساتویں آسمان پر بھی ایسے ہی دستک ہوئی تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں
کہ وہاں جیسے خانہ کعبہ شریف ہے اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر اوپر بھی ایک خانہ کعبہ ہے، اور یہ انسانوں کا انسان یہاں طواف کرتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں یہاں پر، لیکن وہاں پر صرف فرشتے طواف کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیت معمور، بیت معمور اسے کہتے ہیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اور وہ ایسے نا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کھڑے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں جب نزدیک گیا تو پھر نزدیک جب گئے تب کھڑے ہوئے۔ اس میں یہ تھا کہ اس میں رشتوں کا ادب سکھا رہے ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، کہ دیکھیں اگر بیٹا جو ہے وہ نبوت کے درجے پر بھی پہنچ جائے لیکن پھر بھی اسے چاہیے کہ اپنے والد کا ادب اور احترام۔ ہمارے نبی علیہ السلام بیٹوں کی جگہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت، چونکہ ہمارے نبی کی جو لڑی جاتی ہے نا شجرہ نسب، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو وہ بیٹھے رہے، جب قریب گئے تو پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم سلام کریں۔ تو انہوں نے نا سینے کے ساتھ لگایا ہمارے پیارے نبی کو، سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی پہ بوسہ دیا۔ باقی کسی پیغمبر نے پیشانی پہ بوسہ نہیں دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو عرب لوگ بھی آپس میں ملتے ہیں تو پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ آتا ہے، ثابت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی کو پیشانی پہ بوسہ دیا، ملاقات ہوئی، ملے اور فرمایا مرحبا بالابن الصالح وبالنبی الصالح، فرمایا کہ میرے نیک بیٹے اور اللہ کے نیک نبی تمہارا آنا مبارک۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اسلام بھی بھیجا اس امت کو، حضور کو فرمایا کہ آپ نے میری طرف سے اپنی امت کو کیا کرنا ہے، سلام دینا ہے، سلام بھیجنا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی، پھر یہاں سے جو اوپر کا سفر ہے سدرۃ المنتہا، پھر صریف الاقلام، اور پھر عرش، پھر دوزخ اور جنت کی سیر، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔